لگائے، لیکن آج پاکستان کے اس وقت فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اب بات سنا کے چلے تو بہت بات نہیں کریں، میری بات نہیں سنو نا عباس بھائی، میری بات بھی تو سنیں۔ فائدہ کیا بائیکاٹ نہ کریں، آپ سنیں میری بات، اگر تسلی نہ ہو تو آئندہ میری ساری کانفرنسز کو بائیکاٹ کر دیں، پر آج تو بات سنیں نا میری بات سنیں، جذباتی ہونے کا فائدہ تھوڑی ہے۔ یہی مجھے اب لگا دے اس کو یار، نہیں مزہ آئے، میرے خیال میں تصویریں تو بن گئی ہیں یار، تصویریں تو بن گئی۔ وہ آ رہے ہیں نا، اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ کاروبار شروع کرنے چلیں، معزز صحافی حضرات، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین دوستوں، السلام علیکم۔ میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے آپ تمام صحافی بھائیوں کا، کیمرہ مین اور فوٹوگرافر دوستوں کا اور میڈیا ہاؤسز کے تمام نمائندوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری اس اہم کانفرنس میں تشریف لائے اور تاخیر سے پریس کانفرنس شروع ہونے کے باوجود بھی آپ یہاں پر موجود ہیں، اور جو تاخیر ہوئی اس کے لیے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے انتظار کی، زحمت کی۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کل ہی کرتے، اور اس پریس کانفرنس کے لیے ہم لوگ یہاں پر کل آئے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل ہمیں ایم کیو ایم کا ہمارا موقف پیش نہیں کرنے دیا گیا اور ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی اور ہمیں یہاں سے لے جایا گیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے اور پورے پاکستان نے یہ منظر دیکھا تھا، اور کل کی ساری صورتحال پر ایم کیو ایم کے موقف کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری پریس کانفرنس نہ ہونے کی وجہ سے کل ہمارا موقف نہیں آ سکا۔ اب دیکھیں، آج جو میں موقف پیش کروں گا، اور ہم سب لوگ اور ایم کیو ایم کا موقف، تو لا محالہ اس میں یہ گمان ہوگا کہ یہ کسی کے ڈکٹیشن پر یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں کل منت کر رہا تھا کہ مجھے، میرے ساتھیوں کو، ایم کیو ایم کو اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دے۔ ہم اپنے دل کی بات کل رکھنا چاہتے تھے، اور آج میں وہی بات جو کل کرنا چاہ رہا تھا
آج کروں گا تو یہ ہوگا کہ چونکہ ہم 8 گھنٹے تک یہاں سے رینجرز کے دوست ہمیں لے گئے تھے اور ہم 8 گھنٹے تک ان کے پاس تھے، تو لا محالہ یہ بات آئے گی اور لوگ تاثر لیں گے کہ جو بات بھی میں کروں گا اس میں یہ شائبہ آئے گا کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی ڈر و خوف میں یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ آئے گا کہ یہ کسی کی رائے سے انفلوئنس ہو کے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، کسی ادارے یا کسی ایجنسی کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا سب کچھ نیچرلی ہو اور نیچرلی ہم یہاں پر آ کر بات کریں، اور جو بات کل ہم کر رہے تھے وہی آج کریں گے، لیکن ٹاک شوز میں اور تبصروں میں ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اسپیکولیشنز ہوں گے اور ہر طرح کے تبصرے ہوں گے۔ تو میں میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے نمائندوں جو شام کو ٹاک شوز ہونے والے ہیں، یہ پیش بندی کر رہا ہوں، اور ابھی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو کل موقف ہم یہاں پیش کرنے والے تھے، میں یہاں پیش کرنے والا تھا، وہی موقف ہم آج بھی پیش کریں گے، اور اس کو کسی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کے اثر میں، کسی کے انفلوئنس میں، کسی کے کہنے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کو بالکل کلیئر کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ بہت ضروری تھی، اس کو کلیئر کرنا۔ دوسری بات یہ کہ کل ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم جب یہاں بھوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹھے تھے تو ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے کمپریہنشن میں دور دور تک ہم اس بات کی ہمیں امید نہیں تھی، ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کل یہ سچویشن ہو جائے گی جو کل سچویشن ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو میں جو صورتحال ہوئی اس کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ریاست پاکستان کے حوالے سے ایسے نعرے لگے، ایسی باتیں ہوئیں جو قطعی اور قطعی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی طور نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قیام کے پہلے روز سے آج تک یہ ایم کیو ایم کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کیا ہے، عام پاکستانیوں اور پاکستان کی تمام اکائیوں کو متحد کرنے کا سیاسی عمل ہے ایم کیو ایم۔ جو عمل سارے پاکستانیوں کو متحد کرنا چاہتا ہو، وہ عمل کیسے پاکستان کی بقا، سلامتی، استحکام، اس کی انٹیگریٹی، اس کی وحدت کے خلاف کوئی پالیسی، سوچ یا تصور رکھتا ہو، میں بہت کیٹیگریکل الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ کیا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ پورا نام ہے ایم کیو ایم کا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے آئین اور قوانین کو مانتی ہے اور انہی کی بالادستی چاہتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں پاکستان مخالف نعرے لگے، پاکستان کے خلاف بات ہوئی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کا ہر ورکر، ایم کیو ایم کا ہر ذمہ دار
ایم کیو ایم کا حامی اور ووٹر اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایم کیو ایم کی پہلے دن سے اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے نظریہ اور ایم کیو ایم کی پالیسی ریاست پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ہے، اسے کمزور اور غیر مستحکم کرنے کی نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اسی لیے کل بھی جب رات کو ہم آئے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے نعروں کو اور اس طرح کی جو بات ہوئی ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کریں، نمبر 1، اس کی مذمت بھی کریں، نمبر 2، اس پر اظہار ندامت بھی کریں، اور اس سے جو پاکستانی شہری کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سے معذرت بھی کریں۔ یہ ساری باتیں یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے۔ سن لیں، پوری بات سن لیں، یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے۔ دوسرا، جو اشتعال انگیزی ہوئی یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی بات ہوئی اور اس کے نتیجے میں وائلنس ہوا، میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوا، ہم اس سے بھی ایم کیو ایم کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے، نہ ایم کیو ایم کا نظریہ ہے کہ ہم تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کریں۔ تشدد کا لفظ ہماری سیاست سے باہر ہے۔ چنانچہ جس نے ایم کیو ایم کا بن کر یا ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا، ہم اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے جس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے عمل میں میڈیا ہاؤسز سے بھی غیر مشروط، چونکہ اس میں غالب گمان یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ورکرز مشتعل ہوئے یا کسی بھی کیفیت میں یا کسی بھی صورت میں، اور ان کے ساتھ تخریب کاروں کو، شر پسندوں کو یہ موقع ملا، جو ہر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایم کیو ایم کو بیک فٹ پر لے جانے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں ان عناصر کو بھی کنڈیم کروں گا، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ورکرز تھے یا ایم کیو ایم کے ورکرز نہیں تھے، شر پسند تھے، تخریب کار تھے۔ چونکہ ہم نے اس پورے عمل کی مذمت کی، اس کو ڈیناؤنس کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس عمل سے اور ایم کیو ایم کی پالیسی اور نظریے کا تشدد کے کسی بھی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں ایز اے میٹر آف پالیسی۔ دوسری بات یہ، اور یہ جو ریاست پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی یا جو نعرے لگے، میں یہ بھی ایم کیو ایم پاکستان یا متحدہ قومیں پاکستان کی جانب سے پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل یا یہ صورتحال ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اسے ہم دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم یہ یقین دہانی بھی کراتے ہیں اور یہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ ہم ایسے کسی عمل کو دہرانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ کارکن ایسا عمل کریں یا قائد کسی بھی کیفیت میں ایسا عمل کریں، یہ ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لیتی ہے کہ ہم ایسا عمل دہرانے نہیں دیں گے، یہ عمل نہیں ہوگا۔ اور
کیونکہ قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ انہیں بھی ہزیمت ہوئی، ندامت ہوئی، اور یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی انہوں نے بھی معافی مانگی۔ تو ہم نے ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے کہ اب یہ سچویشن کب تک دہرائی جائے گی اور بار بار ہوگی، اس لیے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ذہنی تناؤ، جو ریزن دیا گیا ایسے بیان کا، کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے، کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں تو میری نظر میں میرے کچھ جو نادان دوست ہیں انہوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، میں وہ لہجہ اختیار نہیں کروں گا۔ 30 سال تک ہم نے جہاں کام کیا ہے، تو یہ میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ ہاں یہ ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ جہاں سے بار بار یہ غلطی ہو رہی ہے، چاہے اس کا ریزن صحت ہو، ذہنی کیفیت ہو، ذہنی دباؤ ہو، وہاں سے بھی یہ بات آ رہی ہے، عذر بار بار یہ آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ ہے، ذہنی تناؤ ہے، یا کیفیت اور صحت ہے، تو پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس وقت تک یہ مناسب ہوگا اور یہ بہتر ہوگا کہ چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، متحدہ قومی پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے، متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے، اور جب تک، اور یہ میں قائد تحریک الطاف بھائی یا جو اور ساتھی ہے، میں ان کے احترام کو دیکھیں، غلط بات کی ہے، پورا پاکستان ایک طرف، اور اگر ایم کیو ایم ڈیفینڈ کرتی ہے تو صرف ایم کیو ایم ایک طرف۔ صحت کی خرابی یا کوئی بھی ریزن ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 5 دن کی تعداد میں 5 یا 6 دن، کتنے دن کی؟ 6 دن تک، 6 دن کی بھوک ہڑتال سے جو سیاسی گینز ہوئے تھے، جو سیاسی فوائد ہوئے تھے، پورا پاکستان ہمارے موقف کو سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ جائز ایشوز ہیں جس کے لیے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، صعوبتیں جھیلی ہیں، لیکن صرف ایک غلطی سے خود بھی ریڈیکیول ہوتے ہیں اور ایک ایک کارکن، ووٹر، حامی، پوری پارٹی بھی ریڈیکیول ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کا معافی الضمیر یہ ہے کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے، چونکہ میں نے واضح کیا ہے کہ میں کسی کے ڈکٹیشن پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری جو غیر متزلزل ان انفلنچنگ، غیر متزلزل وابستگی، غیر مشروط وابستگی جو ریاست پاکستان سے ہے، وہ تاریخی ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر تحریک بچاؤ پاکستان اور تعمیر پاکستان تک جو ہے وہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری حب الوطنی اور پاکستان سے محبت پر جو شک کرے گا، میں اس کی حب الوطنی اور پاکستان سے محبت پر شک کروں گا۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے۔
کیونکہ میرا کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے ہے کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی کیا کہا؟ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی۔ تو براہ کرم میری انٹیگریٹی کو بار بار شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، میری پاکستان سے وابستگی کو بار بار شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ میری کا مطلب ہے ایم کیو ایم مہاجروں کی، ایم کیو ایم کے حامیوں کی، ووٹرز کی، اس کو شک و شبے کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اور ہم نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے اور اگر الطاف بھائی کے اپنے معافی نامے میں اور بار بار کے معافی نامے میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہوتا، ہم نے یہ طے کیا ہے، رابطہ کمیٹی بھی اس میں شامل ہے، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سینیٹی ہر طرف پریویل کرنی چاہیے، سینیٹی، اور سینیٹی کا تقاضا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اور ڈیمیج ہونا نہیں چاہیے۔ ڈیمیج ہوتا ہے تو ڈیمیج کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ریپوٹیشن داؤ پہ لگتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ مشورہ ہے اور ہمارا یہ ایک طرح سے فیصلہ بھی ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اس بات کو دہرایا جائے۔ یعنی آج بھی لا تعلقی اگر یہ بات کسی نے کہی ہے اور کل بھی کوئی یہ کہے گا تو اس سے لا تعلقی، میں نے تو آگے مستقبل کی بھی ہم نے جو ہے وہ پیش بندی کر دی، ہم نے بند باندھ دیا اس کے آگے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے ہم کر رہے ہیں، متحدہ قومیں پاکستان کرے گی، صلاح مشورہ رائے پوری دنیا سے کہیں سے بھی ہمیں رائے اور مشورہ آئے گا ہم بالکل لیں گے۔ جو ہمارے کولیگز ہیں، جو ہمارے رفیق ہیں، وہ ہم سے الگ نہیں ہیں، لیکن ایم کیو ایم کو جو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے جو صحت کا مسئلہ ہے، اور اس صحت کی ریزن کی وجہ سے، اور چونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ طے کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں۔ ورنہ پھر اگر یہ پالیسی ہے، دیکھیں میں یہ اور واضح کر دوں، اور اگر کوئی اور ایم کیو ایم آپریٹ کر رہی ہے جو پاکستان کو مرد آباد کہہ رہی ہے، اگر کوئی اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے وہ ایم کیو ایم کون سی ہے، پھر وہ ایم کیو ایم وہ لوگ سنبھالے، ہم پھر کوئی اور پارٹی بناتے ہیں یا ہم کوئی اور کام کرتے ہیں پھر مل کے۔ کیونکہ ہم جس ایم کیو ایم کا علم ہم نے اٹھایا ہے اس کے بانی اور قائد تحریک ہے، انہوں نے بنایا ہے، اور 30 سال ہم نے جس نظریے اور پالیسی پر کام کیا ہے اس میں جو کل جو بات ہوئی ہے، جو نعرے لگے ہیں، وہ اس 30 سال میں نہ ہمارے لٹریچر میں ہے، نہ ہماری تربیت میں ہے، نہ ہماری تبلیغ میں ہے، نہ ہمارے پرچار میں ہے۔ اسی لیے ہم یہ جو 30 سال، اور ایم کیو ایم کیا بھائی، ایم کیو ایم ہم ہے، ایم کیو ایم ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم ہیں، ایم کیو ایم ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم، یہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چہمے گوئیاں، یہ اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے کہ ہم کوئی لا تعلقی کریں گے تو ہم تو خود ایم کیو ایم ہے، تو ہم ایم کیو ایم سے لا تعلقی کیوں کریں گے بھائی؟ جب ہم ایم کیو ایم ہم سب ہیں، انشاءاللہ کوئی ایک کارکن، ایک ساتھی بھی انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب مل کے جو مسئلہ جو ہمارے مسائل ہیں، تنظیمی ہیں، ہمارے اندر کے مسائل ہیں، ہم مل کر اس مسئلے کا بھی حل نکالیں گے۔ اور جب تک یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے فیصلوں میں کئی پرابلم آ رہی ہے اور یہ اینٹائی پاکستان بات ہوتی ہے، پاکستان باشنگ ہو جاتی ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل دو ٹوک
الفاظ میں یہ ہم نے فیصلہ کیا، ہمارے پلیٹ فارم سے، ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی یہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ایم کیو ایم ہے، تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ وثوق سے کہتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی ایم کیو ایم کا نظریہ اور پالیسی ہے، اور اس سے الطاف بھائی بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک بات کہہ دی اور اس کے بعد ریٹریکٹ کیا، اور تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ پھر اصل پالیسی کون سی ہے، جو کہہ دی وہ پالیسی ہے، جو ریٹریکٹ کیا وہ پالیسی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کنفیوژن کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو دور کیا جانا چاہیے، یہ ایک اصل ایشو ہے۔ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پاکستان کو بچانے کی بات ہے۔ اگر کہیں میں نے اس بیان سے لا تعلقی کی، اس پالیسی سے لا تعلقی کی، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ ہم کی۔ ایک منٹ، میری بات کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ تفصیل میں جانے سے 10 باتیں نکلتی ہیں، لیکن میں نے اس لیے وضاحت کی اور میں نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ ساری بات بتائی ہے تاکہ آپ اس میں کوئی کنفیوژن مت ڈالیں۔ میری بات جتنی سنیں، میری بات تو مکمل ہو جانے دیں یار۔ بات تو ہونے دیں، بات ہونے دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال کر لیجیے گا، بعد میں کر لیجیے گا، پہلے مکمل دیکھیں پریس کانفرنس کمپلیٹ ہو گئی، پریس کانفرنس کمپلیٹ ہو گئی، چلیں دیکھیں میں نے کہا ہے، اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جب تک یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، فیصلے ہم کریں گے، فیصلے یہاں سے ہوں گے، ایم کیو ایم کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میری اسپرٹ کو سمجھے، سنیں بات، میری اسپرٹ کو سمجھے، ہمارے میسج کو سمجھے، اور یہ میسج وہاں کے لیے بھی ہے اور یہ میسج یہاں کے لیے بھی ہے۔ میری بات وہاں کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مزید اس میں کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں، لیکن ایک بات بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم ایک ایسا سیاسی عمل ہے پریس کانفرنس کے بعد جو عام آدمی کو بااختیار بنانا چاہتا ہے، جس نے متوسط اور غریب طبقے کو نمائندگی دی ہے بڑے ایوانوں میں، اور کوئی کنفیوژن اس کا راستہ روکتا ہے۔ آپ کو میری مدد کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے کہ اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ جب نظریہ اور پالیسی واضح کر دی تو کوئی بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ